अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम लोगों ने सूरत बनी इसराइल की रीडिंग भी करेंगे, आपको समझाएंगे भी और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तारुफ है। सूरत बनी इसराइल को सूरतुल सुबहान और सूरत इसरा भी कहा जाता है। ये 17 नंबर सूरत है। इसमें 12 रुकू और 111 आयात हैं। ये सूरत 15वें पारे में है, यानी कि इस सूरत में ना 17 नंबर है। 17 नंबर सूरत है। काउंटिंग से देखें ना तो 17 नंबर सूरत है। इसमें 12 रुकू हैं और इसमें 111 आयात हैं और इसमें ये सूरत 15वें पारे में है। ये सूरत मक्की है, यानी कि मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। इस सूरत के आगाज़ में नबी वसल्लम के सफ़र मराज के एक मरहले का तज़किरा है कि जो सफ़र मराज पे सफ़र किया था उसका तज़किरा है। इस मरहले में मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा तक का सफ़र है। जो इस मरहले में ना जो सफ़र मराज का मरहला था, इसमें पता क्या हुआ था, मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया गया था, जिसे इसरार कहा जाता है। इसी वजह से इस सूरत को सूरत इसरा भी कहा जाता है। इसरा का मायने रात को सैर कराना। इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह ताला की तस्बीह से हो रही है, इसी वजह से सूरत सुबहान भी कहा जाता है। ये सूरत अपने मज़ामीन की नौइयत से मदनी मज़ामीन के साथ मुमासलत रखती है, यानी कि मिलती है। इन मज़ामीन में अकायद के साथ साथ इबादत और इस्लामी माशरती महमलात के इखलाक तकाज़े बयान किए गए हैं। उम्मुल मोमिनीन हमारी माएँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक सूरत बनी इसराइल और सूरत ज़ुमर ना पढ़ लेते सोते ना थे। आगे मरकज़ी मज़मून है सूरत बनी इसराइल का। सूरत बनी इसराइल में आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की अज़ीम निशानियाँ दिखाने का जिक्र किया गया है। नेज़ इस्लामी अक़ाइद और इबादत और माशरती आदाब बयान हुए हैं। आगे इसके बुनियादी मज़ामीन है। पहले पॉइंट का आप निशान लगाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मौज़े। सूरत बनी इसराइल के आगाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मौज़े मिराज से हुआ है। अल्लाह ताला ने अज़ीम मौज़ा मिराज, ये हेडिंग दे दें। अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबी वसल्लम को रात के इंतहाई कलील वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, सिदरातुल मुंतहा और लामकान की सैर करवाई। मिराज में बुलंदी और इसरा में सैर का मायने पाया जाता है। सफ़र मराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई। आपने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई, यानी कि नमाज़ पढ़ाई। जन्नत, दोज़ख और अर्श कुर्सी को देखकर और आपको अच्छे और बुरे लोगों का अंजाम से आगाह किया गया। अगले पॉइंट का नाम है वालिदैन के हकूक़ का तज़किरा। सूरत बनी इसराइल में वालिदैन के हकूक़ का तज़किरा किया गया। वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया गया है। एहसान का मतलब वालिदैन के हक़ से बढ़ कर उनकी खिदमत करना। कलमा उफ़ से मुराद कोई भी ऐसी बात या अमल है जिससे इन्हें तकलीफ़ हो। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ एहसान करना। एहसान से मतलब है उनकी खिदमत करना। एक मुंह से अपने बुरा वर्ड ना निकालना जिससे उन्हें बुरा लग जाए। इसके बाद वालिदैन के साथ बात करने के आदाब सिखाया गया है। हमेशा जब बात करो तो इज़्ज़त वाला कलाम हो। इज़्ज़त वाले कलाम से मुराद ये भी है कि वालिदैन को इनके नाम ना लेकर पुकारा जाए, चलते हुए वालिदैन के आगे ना चला जाए, यानी कि उनके पीछे चलें। वो घर या कमरे में आए तो खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया जाए। जहाँ अमूमी तौर पर बैठे हुए हैं वहाँ बैठने से गुरेज़ किया जाए। अगर वो खड़े हैं तो हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। वालिदैन को गुस्से की निगाह से नहीं बल्कि प्यार से देखना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। माँ बाप की क़राबतदारों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि उनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। वालिदैन वसाल यानी कि फ़ौत हो जाएं तो इनके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी चाहिए। इनके दोस्तों और चाहने वालों का ख्याल रखना चाहिए और हमारे लिए लाजिम है कि हम अपने वालिदैन का हर जायज़ हुक्म माने। अगले पॉइंट का नाम दे बनी इसराइल के अहवाल का ज़िक्र। तो बनी इसराइल में बनी इसराइल के अहवाल का ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा था, मगर वो नाशुक्री और ज़मीन में फ़साद के मरतब हुए। अल्लाह ताला ने इन पर
سختیاں اور تباہیاں مسلط کر دی۔ اس ضمن میں اس بات کا واضح کیا گیا ہے کہ مصیبتیں خود ان اپنے اعمال کی نحوست تھی۔ اگلے پوائنٹ کا نام دے سورۃ بنی اسرائیل کی معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، ناب تول اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیشہ اچھی طرح احسان انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مال خرچ کرنے میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ کنجوسی کو بھی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ نہ ہی زیادہ فضول خرچی کرو، نہ ہی زیادہ ہی کنجوسی کرو، ایک اعتدال رکھو۔ رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد کے قتل اور بدکاری سے منع کیا گیا ہے۔ بغیر علم کے بحث و مباحثے سے نفرت دلائی گئی ہے، یعنی کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے بھی نہیں، جو جانتے بھی نہیں اسلام کے بارے میں، وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس بات سے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو۔ اس سے منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو علم ہے تو آپ اس بات کو کہیں۔ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ جیسے لوگ بہت اکڑ کے چلتے ہیں کہ میں ہوں، صرف میں ہوں، وہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اگلے پوائنٹ کا نام ہے قرآن مجید کا نزول کا ذکر۔ تو بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے اور مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے۔ جب اہل ایمان اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لیکن جب مشرکین سنتے ہیں تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایمان والے جب ان سے سنتے ہیں نا تو انہیں ڈر کا ماحول ہو جاتا ہے، وہ سجدے کرنے لگ پڑتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں ہم جیسے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر مشرکین سنتے ہیں نا تو ان میں نفرت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں بجائے ایمان لانے اور سمجھنے کی، یعنی کہ وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، اس وجہ سے ان میں نفرت ہوتی ہے۔ ایمان نہ لانے کے بہانے بناتے ہیں اور مختلف شرطیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح بیان کر دی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر انسان کے بعض منفی رویوں، خصوصاً تنگ دلی، جلد بازی، ناشکری اور مایوسی جیسے منفی رویوں کی اصلاح کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگلے پوائنٹ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسماء الحسنی۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسماء الحسنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو جس بھی نام سے پکارو، اس کے سارے نام ہی پیارے ہیں۔ بے شک اس سے کوئی اولاد نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، وہ تمام مخلوقات کا تنہا مالک اور خالق ہے۔ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ آگے دعائیں ہیں۔ والدین کے لیے رحمت کی دعا، آغاز و انجام کے خیر ہونے والے، نصرت الہی کی دعا۔ یہ 2 دعائیں ہیں، آپ یہ بھی کر لیں۔ آگے اس کی آیات پہ آئیں تو 23 تا 40 اس کی آیات ہیں۔ تو یہاں سے شروع ہو گئے جہاں پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے اگلے سے، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا، یہاں سے لے کر یہ سارا پیج نمبر 147 کمپلیٹ، پھر پیج نمبر 148 کمپلیٹ، پھر اگلے پیج پہ آ کے یہ 40 آیات یہاں تک، جہاں ایک رکوع ہے، ایک رکوع کی آیات آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ یہ ایگزام میں لازمی پوچھی جائیں گی، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آگے ذخیرہ الفاظ معنی، یہ اس کے سارے ذخیرہ الفاظ معنی ہیں۔ پیپر میں 5 نمبر کے آپ سے ذخیرہ الفاظ معنی بھی پوچھے جاتے ہیں، تو یہ اس کے ذخیرہ الفاظ معنی ہیں، یہ آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ پیپر میں 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ آگے ایم سی کیو ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے سورۃ سبحان۔ سورۃ اسراء سے مراد ہے سفر اسراء سے مراد ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کا سفر۔ واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ والدین سے اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کرانا۔ آگے اس کے شارٹ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی روشنی میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ تو پہلے شارٹ کا آنسر جو میں نے آپ کو پوائنٹ لگایا تھا، والدین کے حقوق کا تذکرہ یہاں سے لے کر یہاں تک عزت والا کلمہ ہو، یہاں تک پہلے شارٹ کا آنسر ہے۔ دوسرا شارٹ ہے سورۃ بنی اسرائیل کی فضیلت
میں ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں. یہ دوسرا شارٹ کا آنسر حضرت عائشہ صدیقہ والا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر پڑھنا لیتے سوتے نہ تھے. یہ دوسرا شارٹ کا آنسر ہے. آگے تیسرا شارٹ ہے واقعہ معراج کے بارے میں مختصراً تحریر کریں. تو یہ تیسرا شارٹ کا آنسر ہے یہ والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزوں سے اگلا پوائنٹ یہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے کر لوگوں کا انجام سے آگاہ کیا گیا ہے. یہاں تک تیسرے شارٹ کا آنسر ہے. اب آگے ہے قرآن مجید. چوتھا شارٹ ہے قرآن مجید کے کوئی سے 2 صفحات تحریر کریں. اس کا آنسر یہاں سے ہے. یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے. اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے. یہ قرآن مجید کی 2 خصوصیات ہیں. آگے شارٹ نمبر 5 ہے سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کردہ کوئی سے 3 معاشرتی احکام بیان کریں. سب سے پہلے آپ یہاں پر لکھیں گے سورۃ بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں. قریبی رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے. یتیموں کے مال کی حفاظت ناپ تول اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیشہ اچھی بات احسن انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہاں تک 5ویں شارٹ کا آنسر ہے. یہاں تک کر لیں یا آپ پورا بھی کر سکتے ہیں. جتنا آپ کر سکتے ہیں اس لیے آپ کے پاس الفاظ میں یہی دیے گئے ہیں اور یہ بامحاورہ ترجمہ آپ یاد کریں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. آگے تفصیلی جواب ہے تو بنی اسرائیل کے بنیادی مضامین تفصیل سے تحریر کریں. تو پیج نمبر 143 پہ بنیادی مضامین ہے. یہاں سے شروع کریں گے جیسے پوائنٹس بنائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم معجزہ، والدین کا حقوق کا تذکرہ. پھر اگلے پیج پہ آ کے بنی اسرائیل کے احوال کا تذکرہ. سورۃ بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی، قرآن مجید کا نزول کا ذکر. پھر لاسٹ پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسماء الحسنیٰ. یہاں تک پہلے اور لاسٹ لوگوں کا آنسر. ہماری پوری ایکسرسائز بھی سولو ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا.